کر لیں تو وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ جیسے اہم اور عظیم موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ محترم بھائیوں، یہاں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ہم سب کو جو جہاد کا اور مجاہدے کا جد و جہد کرنے کا حکم دیا ہے، تو آج کے دور میں، جس دور میں کہ ہم اور آپ جی رہے ہیں، جو بہت ہی عجیب و غریب دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں یہ جہاد کا کیا مطلب ہے، جہاد کا مفہوم کیا ہے، جہاد کیا ہے، اور دوسرا پہلو کہ اس جہاد کے لیے کس تیاری کی ضرورت ہے، اور پھر امت کے تمام ہی لوگوں کو اس کار خیر میں، اس کار جہاد میں سب کو کیسے شامل کیا جائے، سب کو کیسے لے کر کے چلا جائے۔ محترم بھائیوں، جہاد کا جو حکم یہاں آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں دو باتیں آپ اپنے سامنے رکھیے کہ امت مسلمہ کے جو جید علماء ہیں ان کی رائے کے مطابق بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جہاد سے مراد کفار سے جہاد ہے، اور وہ دراصل ان کا ذہن جہاد بالسیف کی طرف گیا کہ تلوار سے جہاد کرنا۔ بے شک اسلام کے اندر تلوار سے جہاد ہے، لیکن جو جہاد کا لفظ ہم بولتے ہیں، مجاہدہ کا لفظ بولتے ہیں، اس کے اندر ہمیں اپنی پوری تمام کوششیں صرف کرنا جس کے ذریعے کہ اللہ رب العالمین کا دین غالب آ جائے۔ اس کے اندر ہمیں اپنی زبان کا بھی استعمال کرنا ہے، ہمیں اپنے قلم کا استعمال کرنا ہے، ہمیں اپنی مختلف صلاحیتوں کا دین اسلام کے غلبے کے لیے استعمال کرنا ہے، اور آخری جو صورت ہوتی ہے وہ ہے کہ تلوار کے ذریعے یا کفار سے میدان جنگ میں جہاد، یہ آخری درجہ ہے، لیکن اس سے پہلے متواتر جہاد ہوگا۔ اور امت کے بہت سارے علماء کرام کی یہی رائے ہے کہ اللہ کے جتنے بھی تمام ہی احکام ہیں، جتنے بھی اوامر ہیں، اگر ہم ان کی بجا آوری کرتے ہیں، تمام ہی حرام چیزوں سے، منہیات سے بچتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم دین اسلام کے اوپر کاربند رکھتے ہیں، تو یہ دراصل سب سے بڑا جہاد ہے۔ اب یہ جہاد جب ہم کرتے ہیں تو یہ تین طرح سے جہاد ہوگا۔ ایک تو جہاد ہوگا اپنے نفس سے، اپنے نفس سے ہم جو ہے جہاد جو ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، کہ مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے دوسری جو چیز ہے وہ ہے شیطان اور شیطانی قوتوں سے جد و جہد کرنا، جو کہ ہماری اور ہمارے دین اسلام کی دشمن ہیں۔ تو شیطانی قوتوں سے، باطل قوتوں سے جد و جہد کرنا جو اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے آج کے دور کے اندر پائے جانے والے مختلف طرح کے جو لوگ ہیں اور رسم و رواج ہیں، ان سے جہاد کرنا، ان سے لڑنا، ان سے مقابلہ کرنا، یہ دراصل ہم سے مطلوب ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ ای الجہاد افضل، سب سے بہترین جہاد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمۃ عدل عند سلطان جائر، کہ حق بات کہنا، انصاف کی بات کہنا ایک ظالم حکمراں کے سامنے، یعنی جو طاقتور لوگ ہیں ان کے سامنے حق بات کو کہہ دینا، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہم اور آپ دیکھیں کہ یہ ہے وہ دراصل جد و جہد اور مجاہدہ جو اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر
ہم اور آپ اگر مطالعہ کریں تو جہاد اور مجاہدہ صرف مدنی صورتوں کے اندر، مدنی آیات کے اندر نہیں ملتا ہے، بلکہ مکی صورتوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد اور مجاہدے کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے اللہ کے رسول ان کافروں کو بات نہ مانیے گا، ان کافروں کی بات نہ مانیے گا، اور ان سے جو ہے اس قرآن کے ذریعے آپ جہاد کیجئے۔ دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں کہ ان کافروں سے اور ان منافقین سے آپ جہاد کیجئے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ تو منافقین کون لوگ ہیں؟ منافقین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کفر ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور سے وہ اسلام کا اعلان کرتے ہیں، اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہم اور آپ دیکھیں کہ اب ان منافقین سے جو جہاد ہے وہ تلوار سے نہیں ہوگا، ان سے لڑائی نہیں ہوگی، ان سے آپ کا آرگیومنٹ ہوگا، آپ ان سے ڈسکشن کریں گے، آپ ان کو حجت اور دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ہے دراصل ان سے جہاد۔ تو ہم کو اور آپ کو یہ جہاد برابر کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی سے متواتر یہ جہاد کیا، مجاہدہ کیا۔ گاڑی تو گیٹ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک کار ٹویوٹا 756801 گیٹ گھر کے سامنے پارک کیے ہیں۔ کس کی گاڑی ہے ذرا؟ 756801 ٹویوٹا وائٹ کلر۔ محترم بھائیوں، یہ جو جہاد کو میدان جنگ یا تلوار یا اسلحے سے جہاد کرنا، اس کے اندر سے محدود کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس ہو رہے ہیں، غزوہ تبوک سے، اور غزوہ تبوک سے واپس ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ ہم لوگ جو ہے اب ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ چھوٹا جہاد کس کو کہا آپ نے؟ غزوہ تبوک، جہاں کے دشمنوں سے لڑائی ہوئی، اور اب بڑا جہاد کرنے آ رہے ہیں مدینہ کے اندر۔ تو ہم اور آپ دیکھیں کہ ایک مومن امت مسلمہ کے افراد ہر وقت جہاد اور مجاہدے کی کیفیت میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بار بار ہم لوگوں کو یہ توجہ دلائی کہ دیکھو تمہارا جو جہاد ہے نفس کے ساتھ متواتر جاری رہے گا۔ تم جو ہے یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا جہاد جو ہے صرف اور صرف میدان جنگ میں ہوگا، نہیں، بلکہ تم ہر وقت مجاہد ہو، تمہیں ہر وقت جد و جہد کرنا ہے۔ اس دین کو تمہیں اوپر اٹھانے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو جو ہے لگا کر کے رکھنا ہے۔ محترم بھائیوں، جہاد کی جو مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، ہم اور آپ اس پر غور کریں کہ ایک تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جہاد نفس کے ساتھ جہاد کرنا، دوسرا شیطان کے ساتھ جہاد کرنا، تیسرا ہمیں خرافات، بدعات اور جو غلط رسم و رواج ہیں ان کے ساتھ جہاد کرنا۔ اور اب یہ جو جہاد ہے ہمارا مختلف جو یہ صورتیں ہیں جو جہاد کی، اس میں دراصل ہم لوگ تبلیغ اور دعوت کے ذریعے، ہم لوگوں کو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، لوگوں کو قائل کرنے کے ذریعے سے ہم یہ کام کریں گے۔ محترم بھائیوں، یہ جہاد مختلف اس کی شکلیں ہوں گی۔ ہم اپنے تصور کو اگر وسیع کریں تو ہم اور آپ پائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گویا ہر وقت جد و جہد اور جہاد کی کیفیت میں رہنے کے لیے مامور فرمایا ہے۔ اور ہم اور آپ یہ جو اپنے سماجی اور معاشرتی زندگی گزارتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مجاہد نہیں ہیں، تو یہ تصور اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
ایک صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ جہاد کے لیے نکلنے والے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی، تو آپ نے ان سے پوچھا احی والداک، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ تو کہا جاؤ ففیہما فجاہد، جاؤ ان کے درمیان میں رہ کر کے تم مجاہدہ کرو، جہاد کرو، تمہارا ان کی خدمت کرنا، ان کو کھلانا پلانا، یہ تمہارا جہاد مانا جائے گا۔ محترم بھائیو، یہ ہے اسلام کی وسعت نظر، یہ اسلام کا جو تصحیح کرنا، جہاد کا کانسیپٹ ہم صرف تلوار کے اندر محدود نہ کر دیں، اسلحے سے محدود نہ کر دیں، بلکہ ہم کو تو متواتر جہاد کرنا ہے۔ ہم اور آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز جو لوگ جماعت سے مسجد میں ادا کرنے جاتے ہیں وہ ایک جہاد ہے، آپ معمولی نہ سمجھیں اس کو۔ آپ اپنی نیند کو قربان کر کے گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر کے جماعت کی نماز میں شامل ہوتے ہیں، یہ آپ کا جہاد ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں طلب علم کے لیے کہ ہم اللہ کے لیے یہ علم حاصل کریں گے، آپ کا یہ طلب علم کی راہ میں نکلنا یہ جہاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے ارشادات کی روشنی میں۔ تو محترم بھائیوں، ہم اور آپ جہاد کو محدود تصور نہ کریں، جہاد کا محدود تصور اپنے اندر نہ پیدا کریں۔ محترم بھائیوں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ہر کام جو ہے، جو بھی عمل صالح کا کام ہے، یہ جہاد کے اندر شمار کیا جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ وہ قدم جو اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اوپر حرام قرار دے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جو قدم نکلتا ہے، اور یہ جس صحابی سے فرمایا وہ صحابی دراصل جمعے کی نماز کے لیے جا رہے تھے، اور جمعے کی نماز کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ وہ پیدل جا رہے ہیں اپنے گھر سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے فرمایا کہ جو قدم جو ہے گویا جمعے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ مشقت اٹھا کر کے پیدل جا رہے ہیں، تو یہ آپ کا جانا گویا کہ آپ جو ہے اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الصدقہ بالحق کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ آدمی جو زکوٰۃ کے اوپر معمور ہے، زکوٰۃ کو جمع کرتا ہے، اس کو کا حساب رکھتا ہے اور اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، وہ ایسے ہے کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، کافروں سے لڑنے والے کی طرح سے یہ بھی ہے مجاہد ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت ہی زیادہ اس کو وسیع قرار دے دیا۔ اسی لیے ہمارے اس دور کے ایک بڑے عالم دین وہ کہتے ہیں، عبد الرحمن السعدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ جہاد دراصل یہ بہت پھیلا ہوا باب ہے، بہت پھیلا ہوا اس کا وہ ہے۔ کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا، کسی کو تعلیم دینا، تعلیم کے راستے میں مشقتیں اٹھانا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا، لوگوں کو حق بات بتانا، لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنا، یہ سارے کام جو ہے جہاد کی فہرست میں آتے ہیں۔ محترم بھائیوں، تو یہ جہاد کا وہ جو تصور ہے ہمیں اسلام بہت وسیع کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، تو اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری جو صورت ہوتی ہے کہ ہم دین حق کو سربلند کرنے کے لیے اپنی جد و جہد کرتے رہیں، یہاں تک کہ کوئی ایسا مرحلہ بھی آئے کہ دشمنوں سے لڑنا پڑے، تو وہ جہاد کے آخری صورت اور آخری شکل ہوتی ہے، جس کی کہ قرآن و حدیث کے اندر بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ محترم بھائیوں، ہم دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ آج کے دور میں جہاد کے لیے کس تیاری کی ضرورت ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تو ہم لوگوں کو تیاری کرنے کا حکم دیا ہے جہاد کے لیے، اور سورہ انفال کے اندر فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم لوگ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے پوری تیاری کرو۔ اب یہ آیت کریمہ
تو ہے دراصل جہاد بھی سیف کے سیاق میں، تلوار سے جہاد کے سیاق میں. لیکن آپ اور ہم اگر اس آیت کریمہ پر غور کریں تو اللہ رب العالمین ہم سب کو گویا ہر وقت تیاری کرنے، ہر طرح سے تیاری کرنے کا ہم کو حکم دیتے ہیں. تو یہاں پر ہم اور آپ دیکھیں کہ استعداد کے اندر ہم اور آپ اگر دیکھیں، سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب کو یاد کرنا، اللہ کی کتاب کا فہم مسلمانوں کے اندر کثرت سے پیدا کرنا، کثرت سے حفاظ کی تعداد پیدا کرنا. محترم بھائیوں، آپ کو حیرت ہوگی وہ واقعات جو آج کے دور میں جو مجاہدین لڑ رہے ہیں عرض اسراء اور معراج پر، ان کی جو داستانیں آ رہی ہیں کہ ان کی اکثریت حفاظ ہے، وہ قرآن کریم کے بہترین سمجھنے والے ہیں. تو ہم اور آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کا حفظ کرانا، قرآن کریم کو رواج دینا، اور اسی طرح سے علوم شرعیہ کا حصول، یہ جتنے بھی شرعی علوم ہیں اس میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ ہے، سارے جو علوم ہیں، میراث کے مسائل ہیں، ان کے علماء پیدا کرنا، ان کے جاننے والے پیدا کرنا. یہ جو جاننے والے، یہ جو طلبہ ہیں، یہ راہ جہاد میں ان کو سمجھنا. پھر اسی طرح سے علوم شرعیہ کے ساتھ علوم جو دنیاویہ دینی علوم ہیں، انجینئرنگ کا علم ہے، آپ کو سائنس ٹیکنالوجی کا علم ہے، آپ کو جو ہے کمپیوٹر سائنس کا علم ہے، جتنے بھی علوم ہو سکتے ہیں دنیا کے آج، وہ امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو سیکھنا چاہیے. یہ اللہ کی راہ میں مجاہدہ ہوگا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہوگا. امت کی جو کمیاں، جہاں جو کمی کے پوائنٹ ہوں گے، ان کو بھرنے کے لیے یہ کوشش کرنا ہوگا. محترم بھائیوں، تو یہ دنیاوی علوم کا حصول. تو اس طرح سے اگر ہم علوم شرعیہ قرآن کے اوپر ہم تو فوکس کریں اور علوم دنیاویہ اگر ہم ان کے اوپر فوکس کریں، تو یہ دراصل ہماری اور آپ کی وہ ضرورت ہوگی اور وہ تیاری ہوگی جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے ہمارے کام آئے گی. اب محترم بھائیوں، اب آخری جو چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور وہ ہے امت کو اس جد و جہد میں کیسے شامل کیا جائے. ہم اکیلے کوئی کام نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر دو چند حافظ ہو جائیں، اگر دو چار انجینئر ہو جائیں، اگر دو چار لوگ جو ہے تیار ہو جائیں، نیک و صالح دو چار لوگ ہوں، اس سے امت کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی. امت کے اندر اور انسانیت کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے ہر فرد کو یہ جو مقصد ہے، اعلاء کلمت اللہ، اقامت دین، اس نصب العین سے امت کے تمام افراد کو جوڑنا، کہ ہر امت کا فرد اس مقصد سے روشناس ہو جائے. وہ یہ سمجھ لے کہ میری زندگی کا مقصد یہ دراصل اسی دین کی سرفرازی ہے، اسی دین کی کامیابی ہے، اسی دین کی سربلندی دراصل میرا مقصد ہے. یہ امت کے ہر فرد کے اندر یہ شعور آ جائے. تو پہلی چیز کہ امت کے سارے افراد کا جو معیاری جو شعور ہے، شعور کا معیار ہے، اس کو سربلند کیا جائے، اس کو اوپر لایا جائے. تاکہ آج آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کی اکثریت اپنے ہدف سے، اپنے نصب العین سے غافل ہے، جانتی نہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں. وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم دوسری قوموں کی طرح سے قوم ہیں. امت کا تصور، امت کے سربلندی کا تصور، اقامت دین کا نصب العین، یہ امت مسلمہ کی اکثریت کے اندر نہیں پایا جاتا. دوسری جو چیز ہے محترم بھائیوں کہ ہم امت کو کیسے ایک ساتھ یکجا کریں گے. دراصل امت کے اندر سے ایک صالح قیادت کا ظہور ہونا چاہیے. امت کے اندر ایک صالح قیادت کی اٹھان ہونی چاہیے، اور امت کے اندر جب تک صالح قیادت کی اٹھان نہیں ہوگی اس وقت تک امت کی کایا کلپ نہیں ہو سکتی. امت کا جو مقصد ہے جہاد، اور جہاد کے ذریعے جو ہم اس دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کو سر انجام دینا چاہتے ہیں، ہم اس نصب العین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، محترم بھائیوں یہ بغیر کسی صالح قیادت کے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب ہم نے جو ہے ان میں سے ائمہ بنائے،
ہم نے ان میں سے ایک بہترین قیادت کو جو ہے ابھارا، جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، ہمارے حکم کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ تو محترم بھائیوں، یہ ہم اور آپ دیکھیں کہ یہ کس وقت، لما صبرو، جب کہ اس بنی اسرائیل نے صبر و ثبات کا ثبوت دیا، استقامت کا ثبوت دیا، بحیثیت مجموعی اکثریت کے اندر صبر اور استقلال، استقامت کی کیفیت اور استقامت کی جو روح ہے، یہ جب بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر سے بہترین قائدین کو اٹھایا، جن قائدین نے بنی اسرائیل کو لے کر کے آگے بڑھایا۔ تو محترم بھائیوں، اگر ہماری امت مسلمہ کے افراد ان سخت حالات کے اندر اپنے دین پر قائم رہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس دین پر قائم ان کے رہنے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہوگی۔ جو لوگ اس شعور سے واقف ہیں انہیں آگے آنا ہوگا، تاکہ امت کے جو مزاج کو، امت کے شعور کو بیدار کیا جائے، ان کے اندر صبر و استقامت کی کیفیت پیدا کی جائے۔ اور جب یہ کیفیت پیدا ہوگی، امت کے عمومی مزاج میں استقامت آئے گی، امت کے عمومی طور طریقے کے اندر استقامت آئے گی، تو اسی امت مسلمہ کے اندر سے بہترین قائدین، بہترین قیادت کی اٹھان ہوگی، اور وہ اللہ کے حکم کی روشنی میں امت مسلمہ کی رہنمائی کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب امت مسلمہ کی رہنمائی بہترین اور صالح قیادت کے ہاتھ میں آئے گی تو امت جو ہے جد و جہد کا صحیح حق ادا کر سکے گی۔ محترم بھائیوں، پھر اسی طرح سے امت مسلمہ کو قرآن کریم سے جوڑنا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم لوگ امت مسلمہ کے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر کے پکڑ لو۔ یہ ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمیں جد و جہد کا سرا نہ ملا، اگر ہمیں جد و جہد کی صحیح رسی نہ ملی، ہمیں جد و جہد کی صحیح گائیڈ بک نہ ملی، تو ہم جو ہے بھٹک جائیں گے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو صحیح معنوں میں پوری امت مسلمہ کو اس کتاب پاک سے جڑنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اتحاد پیدا کرنا ہے۔ محترم بھائیوں، کسی قرآنی آیت نے گویا دراصل یہ بات بھی ہمارے سامنے رکھ دی کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا جب تک کہ ہم صحیح معنوں میں قرآن کریم کو مل کر کے پکڑنے والے نہ ہوں۔ جب قرآن کریم کو مضبوطی سے ہم سب مل کر کے پکڑیں گے، ہر گھر کے اندر قرآن کا مطالعہ ہوگا، ہر گھر کے اندر قرآن کی اسٹڈی ہوگی، ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی، ہر گھر کے اندر قرآن کریم کو پڑھا جائے گا، قرآن کو سمجھا جائے گا، قرآن کو روبہ عمل لایا جائے گا، تو یاد رکھیے کہ اس وقت امت مسلمہ کے اندر یہ جو فرقہ بندیاں ہیں، یہ جو گٹ بازیاں ہیں، یہ جماعت بندیاں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ محترم بھائیوں، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے سربلند کیا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن کریم کو اگر ہم مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، یہ ہماری عزت و سربلندی کا یہ اس دن آغاز ہوگا۔ محترم بھائیوں، اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مختصر سی حدیث کے اندر فرمایا کہ ان اللہ رفع بہذا الکتاب اقواما ووضع به آخرین، کہ اسی کتاب کے ذریعے اللہ نے کتنی قوموں کو سربلند کیا، اور اسی کتاب کی وجہ سے کتنی قوموں کو پست کر دیا۔ جن لوگوں نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھاما، ان کو اللہ نے سربلند کر دیا۔ تو آج ہم جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہماری گائیڈ لائن، ہماری گائیڈ بک، ہماری رہنمائی، ہماری سرچ لائٹ وہ قرآن ہے۔ تو قرآن کریم کو سب کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ محترم بھائیوں، اور ایک اور چیز کہ امت کے اندر تعاون کا جذبہ پیدا کرنا۔ امت مسلمہ کے لوگ اپنی قیادت کے ساتھ اگر خیر خواہ نہیں ہوں گے، اگر وہ صحیح معنوں میں ان کا تعاون کرنے کا جذبہ اپنے اندر نہیں رکھیں گے، تو پھر یہ امت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ان کے اندر اطاعت و فرما برداری، احترام، خیر خواہی، نصح، یہ اپنے اندر ہم کو پیدا کرنا ہوگا۔ تو اگر یہ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اپنے اندر اپنی قیادت کی اطاعت و خیرخواہی، ان کے پیچھے چلنا، ان کی باتوں کو ماننے کا یہ اگر طرز عمل اپنا لیتی ہے، تو یاد رکھیے کہ پھر ہم اس جد و جہد کو بڑی خوبی کے ساتھ آگے لے کر بڑھ سکیں گے۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی راہ میں
جد و جہد کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، ہم سب کو حوصلہ عطا فرمائے، ہم سب کو جد و جہد اور جہاد کا ایک وسیع جو اسلام نے تصور دیا ہے، ایک جو فکر دیا ہے، ایک کانسیپٹ دیا ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاد کے اس وسیع تصور کے ساتھ ہمیں جو بھی ہم کر سکتے ہیں، جو بھی اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبی دی ہے، جو علم دیا ہے، ہم اس کو اس دین کی سربلندی کے لیے لگانے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے، ایک دوسرے کو ایک سے کوآرڈینیشن اور تنسیق کرتے ہوئے، ربط پیدا کر کے، ایک دوسرے کی جد و جہد کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہوئے ہم سب کو اس راہ حق میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔